اب دلوں کو تھام کر بیٹھ جائیے. اب وہ آ رہے ہیں جو چلتے ہیں تو لگتا ہے پورا ہندوستان چل رہا ہے. جہاں جہاں ہندی اردو نہیں پہنچ سکی وہاں وہاں بھی راحت صاحب پہنچے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے ترنگے جھنڈے کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. میں ایک شعر پڑھ کے ان کو آمنترت کر رہا ہوں کہ بڑا مشکل ہے کوئی یوں وطن کی جان ہو جائے. میں دھنیہ ہوا دادا. بڑا مشکل ہے کوئی یوں وطن کی جان ہو جائے. کسی نے لکھا ہے کہ بڑا مشکل ہے کوئی یوں وطن کی جان ہو جائے اور تمہیں پھیلا دیا جائے تو ہندوستان ہو جائے. Presenting the one and only Dr. Rahat Indari. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا ہی دینا. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. دیکھیے ایک آواز آئی صرف جو غیر لکھنؤ کی ہے. یہاں تک پورے لکھنؤ کا بدنام ہو جائے گا. میری جان بیٹا ذرا سا. اور میرا خیال ہے چیخ سے اندازہ ہوا کہ عمر زیادہ نہیں ہے تیری تو زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی مت کرو. شعر کو مشکل ہو جائے گا. ایک نیا شعر پڑھ رہا ہوں. کل میں دلی میں تھا. وہاں 28 ڈگری سیلسیس موسم تھا. گرم ہو رہا تھا بہت. اور یہاں جب میں لکھنؤ اترا تو سویرے کانپ گیا. سارا دن کانپتا رہا میں. آپ کا بھی شاید یہ پرابلم کسی کا ہو سکتا ہے لیکن میرا جو پرابلم اس لکھنؤ میں آ کر ہوا اس کے لیے ایک تازہ اور نیا شعر. یہ میرے بہت ساتھیوں نے کہا کہ راحت بھائی آپ کو ہم نے گوگل پر اور فیس بک پر اور یوٹیوب پر بہت خیال رکھا ہے لیکن یہ شعر نہیں آیا ہوگا. ایسی سردی ہے کیا بات ہے. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. جو ہو پردیس میں ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے. جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے. میں نے کہا تھا اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے. اپنے حاکم کی فقیری پہ ترس آتا ہے. جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے. سنے کے شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. مجھے جس لکھنؤ پر فخر ہے وہ ثابت آپ نے کر دیا. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ جانتے ہیں امرود کسے کہتے ہیں. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. شہروں میں تو بارودوں کا موسم ہے. گاؤں چلو یہ امرودوں کا موسم. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے.
اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے۔ صاحب زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، جواب تو دے، زباں تو کھول، نظر تو ملا، زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے۔ میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ زباں تو کھول، زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے۔ میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ پھر جاگ گیا نا نوجوانوں کہ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ۔ میں کتنی بار لٹا ہوں، میں کتنی بار لٹا ہوں، مجھے حساب تو دے۔ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ۔ میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے۔ تیرے بدن کی لکھاوٹ میں، تیرے بدن کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ۔ میں تجھ کو کیسے پڑھوں گا، مجھے کتاب تو دے۔ لکھنؤ کے شریف لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا ہی شرافت سے کام لوں، اور ایک بات سچ بتا رہا ہوں، بالکل سچی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی تک آپ کو ایک بھی شعر نہیں سنایا۔ میں صرف جادو میں تھوڑا سا کم کر رہا تھا، میں خود ہی کانپتے ہوئے پیروں سے آیا تھا جس حالت میں آپ کو سنیل جوگی چھوڑ کر گئے۔ لیکن اب آپ نے میرے قدم جما دیے ہیں، تو میں اگر اجازت دیں تو پہلا شعر پڑھوں۔ بہت شکریہ۔ سنیں آپ تمام لوگ، سن کے دکھائیے گا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اب میں جو کچھ سنانے جا رہا ہوں، جہاں سے کہیں گے، جہاں سے مجھے لگے گا، جس ٹریک پر کہیں گے میں واپس آ جاؤں گا، لیکن بیچ بیچ میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ آپشن بھی ہے میرے پاس، اور اس موقع کا فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے کہ میں لکھنؤ میں ہوں، تو میں شعر اب یہاں سے کچھ پڑھ رہا ہوں، اس میں ذمہ داری میری ختم ہو جائے گی، آپ کی بڑھ جائے گی، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ صرف یہ ادب ہوگا اور شاعری ہوگی۔ میں نے یہ کہا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے۔ سن کے بتائیے گا اہل لکھنؤ، کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سازش کا حصہ ہے۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب، میں سلام کرتا ہوں۔ آپ نے حوصلہ دیا مجھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ ایک ابھی میں پیچھے گیا تھا واش روم میں، ایک اخبار کے نمائندہ تھے، انہوں نے آ کر مائک لگا دیا تھا منہ پر، کیسا بھی موقع ہو، کہیں کا بھی ہو، موت کا، زندگی کا، کیسا لگ رہا ہے آپ کی طرف؟ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مائک پر آ کے سنیے گا۔ میں ان سے دل دعوت دینے بیٹھے ہوں گے وہ کہ نہ صرف سنیں بلکہ میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے اس چھوٹی سی بات میں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت کچھ اور کہوں گا، اگر آپ سمجھ جائیں تو کل ضرور چھاپیے گا۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سنیے گا کہ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے، سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔
جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ جو دنیا میں سنائی دے، جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ بہت خاموشی سے ایک اچھا شعر پڑھتا ہوں۔ جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں، میرے اندر سے، اندر سے، میرے اندر سے۔ شاید یہ شہر لکھنؤ نہ ہوتا تو شاید یہ شعر میں بچا کے لے جاتا، لیکن میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت۔ جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں، جسے ایمان کہتے ہیں۔ سب کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کل تک در در پھرنے والے، میں نے جیسا اشارہ کیا کہ میں سب کچھ کہہ رہا ہوں، آپ اسے فالو کیجیے گا، یا 2 روز 4 روز 6 روز 8 روز سوچئے گا کہ میں یہ کیا پڑھ کے چلا گیا لکھنؤ میں۔ کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں۔ کھل جا سم سم، یاد ہے کس کو، کون کہے اور کون سنے، گونگے باہر چیخ رہے ہیں، بہرے اندر بیٹھے ہیں۔ کہ گونگے باہر چیخ رہے، گونگے باہر چیخ رہے، بہرے اندر بیٹھے ہیں، گونگے باہر چیخ رہے ہیں، بیٹھے ہیں شاید، گونگے باہر چیخ رہے ہیں، بہرے اندر بیٹھے ہیں۔ صاحب در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے۔ میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے۔ پھر شعر سنے گا لکھنؤ، میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، لفظ شبد لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی ہے۔ میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے، لفظ گونگے ہو چکے، تحریر اندھی ہو چکی، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے، اخباروں کے مالک، جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے۔ سنے دوستوں کے بن کے ایک حادثہ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا۔ بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا، جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، اخبار میں آ جائے گا، اور چور اچکوں کی کرو قدر، بن کے ایک حادثہ بازار میں آ جائے گا،
جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا. چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے. معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. میں پھر واپس آتا ہوں. راحت انجوری کی جو چھوٹی موٹی پہچان ہے خدا کے لیے کہ اس سے ایک مرتبہ میرا اور آپ کا جوڑنا ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ شعر ضرور سنا چاہوں کہ کل آپ یہ سوچ کر شرمندہ نہ ہوں کہ یہ بلانے والے مجھے کہ راحت انجوری کو ہم نے کیوں بلایا تھا اور راحت انجوری کیا کر کے چلے. سنے کہ ایک غزل شروع کرتا ہوں. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. کہیں بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ داد دیں, لیکن شعر ہے میرا یہ صحیح ہے. کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. کچھ نہ کہوں اور سب کچھ کہہ دوں, یہی شاعری ہے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سنیں دوستوں کہ سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے. چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. سلیقہ جن کو سکھایا تھا, سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا, وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں جو دوائیں کرنے لگے. کیا بات ہے. ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر. یہ سب مریض ہیں. ایک شعر خاص غزل کا آپ لوگوں سب کو میں نظر کرتا ہوں. دیکھیے, جو کچھ پارلیمنٹ میں کارروائی ہوتی ہے یا ودھان سبھا میں ہوتی ہے, ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنے ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ چل رہا ہے. لیکن میں اسے غزل کیسے بنا سکتا ہوں؟ اگر میں اسے غزل بنانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو لکھنؤ والوں سے میں داد چاہوں گا. یہ سب مریض ہیں جو دوائیں کرنے لگے. یہ سب مریض ہیں, یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا مجلس کا, خوب محفل تھی. عجیب رنگ تھا مجلس کا, خوب محفل تھی. سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. عجیب رنگ تھا, عجیب رنگ تھا مجلس کا, عجیب رنگ تھا مجلس کا. خوب محفل تھی, خوب محفل تھی. سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے. صاحب سنیں کہ سب کو, آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اور ٹھیک لگے گا. کہہ رہا ہوں کہ سب کو رسوا بھاری بھاری کیا کرو. ان دنوں اخبارات میں فتووں کا موسم چل رہا ہے. تو پہلے تو معراج صاحب بیٹھے ہیں اور مجھے سننے آئے ہیں, اور یہ اگلے ہفتے ان کے پروگرام میں مجھے بلانا بھی چاہتے ہیں, لیکن میں تو سناؤں گا. دیکھیے, ہو سکتا ہے کہ آپ میرا یہ 4 لائنیں سن کے ارادہ ترک کرنے کے راحت کو نہیں بلانا چاہیے, لیکن میں تو پڑھوں گا. سنیں دوستو, میں پڑھ رہا ہوں کہ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے. نئے سفر کا نیا انتظام. سب لوگ شریک ہو جائیں میرے دوستو.
کہہ رہا ہوں کہ نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے. ہوا کو دھوپ، چراغوں کو شام کہہ دیں گے. نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے. ہوا کو دھوپ، چراغوں کو شام کہہ دیں گے. سنیں کہ کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائی ہے، کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائی ہے، ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائی ہے، کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائی ہے، ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو، سب کو رسوا باری باری کیا کرو. ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. دیکھیے پہلا شعر میں نے یہاں پر اسماعیل سے یہ پڑھا تھا کہ ہاتھ جب اس سے ملانا تو دوا بھی دینا، اور آپ نے فوراً زور سے داد دی تھی، تالیاں بجائی تھی، واہ واہ کیا تھا، ریپنگ کی تھی، اس لیے کہ وہ شعر بھی ٹھیک تھا اور وہ آپ کے سمجھ میں بھی آ گیا تھا. لیکن بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں دوستو کہ ذرا شعر سمجھنے میں الجھن ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. تو یہ آپ گر سمجھ لیں غزل سننے کا کہ جو آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے وہ شعر یقیناً اچھا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں. تو جب بھی، جس وقت بھی، کسی بھی وقت بھی راحت میری مائک پر کھڑا ہوا ہے، اگر آپ کو ذرا سا کوئی مشکل شعر لگے، سمجھنا کہ آج راحت میری کوئی بہت بڑا شعر سنا تو میرا بھی فائدہ ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا. کہہ رہا ہوں کہ نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا، نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، اپنے گھر کی پہرے داری کیا. اس سے زیادہ تازہ شعر شاید ہمت نہیں ہوتی کسی کی کہ مائک پر آئے اور اتنا تازہ شعر پڑھ دے جتنا تازہ شعر میں پڑھ رہا ہوں. آج کا شعر ایک اخبار میں پڑھا میں نے، کچھ میری قوم کے لوگوں کے لیے کہ کچھ سبسڈی وغیرہ ختم ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے غزل پڑھتا ہوں، لوگ جی سنیے گا، آپ ذمہ داروں میں ہیں کہ سرکار میں ہے. کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو، اور میری قوم کے لوگ اگر ہیں تو سنیں اور نہیں ہو تو وہاں تک پہنچا دیں میرے شعر کو. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. ارے قطرہ قطرہ شبنم، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. لکھنؤ کو سلام کرتا ہوں. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا، دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. یہ یہاں پہ وہ میں نے ایک گر بتایا تھا، لاگو ہو رہا تھا، اچھا شعر تھا. روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی، مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو. چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا
جی مت بھائی کیا کرو، چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو. جگنو بھیا جی مت بھاری کیا کرو. دو شعر کی میرے سے عام طور پر تو صاحب میں مشاعرے 5 دہائیوں سے پڑھ رہا ہوں، لیکن جیسے عام طور پر ہمارے شاعر بندو بھی آتے ہیں، کبھی دوست بھی آتے ہیں. ہاں دیکھیے جو میں کہنے جا رہا تھا وہ غلط ہو گئی، یہی ثابت ہو گئی. میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کرتا، اور میں خود بھی نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی فرمائش کرے، اس لیے کہ مردوں سے فرمائش کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ 2 شعر ایسے ہیں، ہاں میں پڑھتا ہوں. یہ سمن میں نے آپ سے کہا میری بیٹیا کی طرح ہے، بیٹی کی طرح ہے. اس نے غزل کے 2-3 شعر پڑھنے کے لیے حکم دیا، وہ اس میں حکم ہی کہوں گا، کب مزہ لیجیے گا، اچھی شعر ہے. اس غزل کے جو مطلع ہے، شروعات جو ہے، اس میں خوبی ہے یا خرابی ہے؟ بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹیوں کے لیے سنا رہا تھا، اب سب جا رہی ہیں. لیکن اب بیٹیوں کے لیے اتنا سنا دیا ہے ہمارے جوگی جی نے کہ میری ہمت نہیں ہے. بس اتنا ضرور کہوں گا کہ میری کئی بیٹیاں ہیں یہاں بھی. میں کہہ رہا ہوں جو یہ خرابی یا خوبی یہ ہے کہ یہ بہت جلدی اچانک بیچ میں ختم ہو جاتا. تو آپ بہت ہوشیار رہیں گے تو ہم دونوں کا فائدہ رہے گا. کب ختم ہو جاتا پتہ ہی نہیں چلتا. اس کی کتھی آنکھوں میں اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں گڑیاں خنجر ونجر سب. ختم ہو گیا یہ. اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں گڑیاں خنجر ونجر سب سب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں لوگ راحت بھائی آپ اتنے بوڑھے ہو گئے، 70 برس کی عمر ہو گئی، ابھی تک اس طریقے کی شاعری کرتے ہیں، عشق کی چاروں طرف عشق پھیلا رکھا ہے آپ نے. تو میں ان سے بولتا ہوں کہ میاں عشق کرنے کی اصلی عمر یہی ہے. کیا بات ہے. یہ عمر وہ ہے کہ اس میں صرف عشق ہوتا ہے اور کچھ ہوتا ہی نہیں. کہہ رہا ہوں کہ سنیے کہ اس کی کتھی آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب. چاقو واقو چھریاں وریاں خنجر ونجر صاحب. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. یہ ایک ناکام اور نامراد عاشق کی آواز تھی، لیکن ایک تھوڑی مردانہ قسم کی آواز الگ ہوتی ہے، شاید لکھنؤ والے اس سے زیادہ پسند کریں. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو یہ شعر سنایا ہے کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. ایک پکش مضبوط ہو رہا ہے. جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے ہیں. چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب. دوسرا پکش سنیے گا. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے. پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور. مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی. ٹھیک ہے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور ویور سب. 2 شعر اور سن لیجیے، میرا خیال ہے کافی تقریباً لیجیے آپ کا، میں معافی چاہتا ہوں. کتنے دن سنیں کہ عشق میں گونجے تھے جو گجرے. عشق میں گونجے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے. دوسری لائن کا مزہ لیجیے گا، شریک ہو جائیے گا. کہہ رہا ہوں کہ عشق نے گونجے تھے جو گجرے
نکیلے ہو گئے، تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے۔ یار اس میں ڈال ذرا تھوڑی سی زیادہ ملنا چاہیے تھی، ایسا میں نے کہا۔ واہ واہ، چلیے اتنی بھی زیادہ نہیں، اتنی بھی زیادہ نہیں، اتنی ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ عشق نے گوندھے تھے جو گجرے نکیلے ہو گئے، تیرے ہاتھوں میں تو یہ کنگن بھی ڈھیلے ہو گئے، پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر، گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے۔ پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر، پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر، گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے۔ پھر ایک شعر آ رہا ہے آپ کے امتحان کا، غزل ایسا بھی کہہ سکتی ہے، میں داد چاہوں گا۔ ہمارے بہت حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر، ہمارے یہاں ہندو میتھالوجی میں آیا ہے کہ راکشسوں نے اور دانوؤں نے مل کر سمندر کا منتھن کیا تھا، اس میں مختلف چیزیں برآمد ہوئی تھی، زہر، ہلاہل، امرت، شراب۔ بھگوان شنکر نے زہر پی لیا تھا، اسی لیے وہ نیل کنٹھیشور بھی کہلائے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر بھگوان بننے کا یا شنکر بننے کا یا شیو بننے کا دعویٰ ہے تو سب سے پہلے دنیا کا سارا زہر خود پینا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ سویرے 4 بجے آپ ٹیلی ویژن کا کوئی بھی چینل کھولیے، کئی بابا مل جائیں گے، کئی سادھو مل جائیں گے جو اپنے آپ کو شیو ثابت کرنے کے لیے ملیں گے۔ ان کے لیے یہ میرا شعر ہے، مزہ لیجیے گا۔ پھول بیچارے اکیلے رہ گئے ہیں شاخ پر، گاؤں کی سب تتلیوں کے ہاتھ پیلے ہو گئے، کیا ضروری ہے کریں وشپان ہم شیو کی طرح، صرف جامن کھا لیے اور ہونٹ نیلے ہو گئے۔ ضروری ہے کریں وشپان، کیا ضروری ہے کریں وشپان ہم شیو کی طرح، صرف جامن کھا لیے اور ہونٹ نیلے۔ بہت بہت شکریہ راحت نوازی کا۔ سنیے اب میں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی نخرے وخرے نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں، آپ جب تک سنیے گا۔ ایک 2 شعر کی آواز آئی اور دونوں میں پڑھ چکا ہوں، 2 شعر 2-3 منٹ لگیں گے، میرا خیال ہے اتنا کامیاب پروگرام آپ کا ہو گیا۔ لو بھی چلتی تھی، اگلے مصرے میں کیا کہتے تھے بیٹا وہ یاد نہیں ہے مجھے، ہاں اور کچھ سناتا ہوں۔ دیکھیے اردو کے ڈیولپمنٹ ایج میں نہیں جو لفظ ہے اس کو اچارت کیا جاتا تھا نہیں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی اور دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں اردو غزل لکھنے والے ہیں انہوں نے اس طریقے کی غزل لکھی ہے۔ ایک 2-3 شعر ہیں میرے پاس، بلاتی ہے بلاتی ہے بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں۔ ارے واہ واہ، بہت شکریہ۔ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں، یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں۔ جتنے لوگوں نے سیکھ لی آج کے ہاتھ جب ملانا تو دبا بھی دینا، ان لوگوں کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے ادھر جانے کا نہیں، میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے کسی سے عشق کر، مگر حد سے گزر جانے کا نہیں، مگر بیٹے میرے بیٹے کسی سے عشق کر، میرے بیٹے کسی سے عشق کر، میرے بیٹے کسی سے عشق کر، مگر حد سے گزر جانے کا نہیں، مگر حد سے گزر جانے کا نہیں۔ صاحب کیا شعر ہے، بس یہ سمجھنا کہ ہاں یہ ساری زندگی میں راحت اندوری نے کچھ کہا ہی نہیں، بس یہ ایک شعر کہا۔ یہ اس پر یقین کریں تو اچھا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے، لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، وبا کہتے ہیں مہاماری کو، اس قسم کی بیماریاں کہ جہاں شہر کے شہر
اور قصبے کے قصبے، گاؤں کے گاؤں خدا کو پیارا ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہوں کہ کسی سے عشق کر میرے بیٹے، کسی سے عشق کر، مگر حد سے گزر جانے کا نہیں۔ وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں۔ وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں۔ ایک شعر روز سناتا ہوں، اس میں یہ بتانا کہ راحت کے واقعی میں زیادہ رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بولنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ شعر کو بولنا چاہیے، راحت اندوری کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں شعر پڑھ کے دکھاتا ہوں، خدا کرے گی کہ یہ شعر بول جائے تو میں کم بول جاؤں۔ وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، اور وہ گردن ناپتا ہے۔ میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، کسی کا نام لے رہا ہوں، لیکن ہر ظالم کی طرف آپ کا رخ چلا جائے گا، آپ کی پہچان چل جائے گی۔ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، ابھی ماحول مر جانے کا نہیں، وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، ناپ لے، وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، ناپ لے، مگر ظالم سے ڈر جانے کا نہ ہے۔ وہ گردن ناپتا ہے، وہ گردن ناپتا ہے، ناپ لے، ناپ لے، مگر ظالم سے ڈر جانے۔ ایک یہ بچے بیٹھے ہیں، میرے بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں، جو جن کی مادری بھاشا اردو نہیں ہے، ان کے لیے یہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، ایک لفظ کے معنی بتا رہا ہوں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے، کیونکہ لکھنؤ کل یہ کہہ سکتے ہیں کہ راحت اندوری یہاں پر لکھنؤ میں آ کے اردو لفظ کے معنی بتا رہا تھا، تو مجھے معاف کر دیں، لیکن میں چاہتا صرف یہی ہوں کہ سب شریک ہو جائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ حجرہ ایک لفظ ہے جسے کہ فقیروں اور سادھوؤں اور سنتوں کی رہنے کی جگہ کو، جھونپڑی کو، کٹیا کو کہتے ہیں۔ اب اس کا مزہ لیجیے گا، اب آپ شعر کی کیفیت میں ہیں، شاعری کی کیفیت میں، یہاں کوئی کسی جملے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹھہاکے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لکھنؤ والے ہیں اور لکھنؤ والوں کے سامنے لکھنؤ اسکول کی شاعری پڑھی جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ، زمین پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں، اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ، زمین پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ، زمین پر رکھ دو، زمین پر رکھ دو، میں نے جس طاق میں کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں۔ شعر کا مزہ لیجیے گا، میں نے جس آسماں لائے ہو لے آؤ، زمین پر رکھ دو، میں نے جس طاق میں کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو۔ میں نے جس طاق میں کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، میں نے جس طاق میں کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو۔ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، وہ جمنا کا کیا باریک شعر ہے، تھوڑا ذرا سی آپ کی فکر، ذرا سی توجہ کی، اس شعر کی ضرورت پڑے گی، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، ہو وہ جمنا کا کنارہ، ان دنوں بہت جمنا کا کنارہ بہت مشہور ہو رہا ہے، ہو وہ جمنا کا کنارہ، ہو وہ جمنا کا کنارہ،
ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ کوئی شرط نہیں، یہ کوئی شرط نہیں، یہ کوئی شرط نہیں، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو، ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ ضروری تو نہیں مٹی مٹی ہی میں رکھنا ہے کہیں پر، ہو وہ جمنا کا کنارہ، ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ ضروری تو نہیں، ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ ضروری تو نہیں، مٹی مٹی ہی میں رکھتی کہیں پر۔ میں صاحب آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ تو پہلے جب دیکھیے ایسا ہے، یہ جو میرے ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں، میری بیٹی ہیں، بھائی ہیں، سب آپ کو معلوم نہیں کہ ان پر کیا گزر رہا ہے۔ یہ میں بھی وہاں رہتا ہوں تو یہی رہتا ہے، میں اگر وہاں ہوتا اس وقت تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پوری برادری ہے، شاعروں کی برادری، کبھیوں کی برادری، شاعر جب یہاں پڑھتا رہتا ہے کبھی پڑھتا رہتا ہے، کب تک پڑھے گا یار، کب تک پڑھے گا، 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، یہ ہے ہونا، اور بکواس ہے کہ شاعری تو ہے نہیں ہے، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں پیچھے تو ارے راحت بھائی کیا کہنے، واہ 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 واہ، ایسا میں ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شاعری کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے دوستو، ایک تعریف یہ بھی ہے، ایک پریبھاشا یہ بھی ہے کہ شاعری زیادہ دیر تک نہیں سننا چاہتا۔ اب آپ نے مجھے روک لیا ہے تو 1-1.5-2 منٹ مجھے اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لوں گا، اور 1.5 منٹ میں صرف ایک غزل پڑھوں گا۔ لیکن یہ غزل دوسرے ایسے کئی شعر میں نے سنا ہے جن کے بارے میں نے کہا یہ غزل کی اچھی ہے۔ ایک شعر پہلے سن لیں پھر اس کے غزل کے صاحب، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے، مہتاب کہتے ہیں چاند کو، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب، جوگی جی سنیے گا غزل کہہ رہا ہوں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے، چلتے پھرتے ہوئے۔ چنڈی گڑھ ایک مشاعرے میں گیا ہوا تھا، تو شام کے وقت نکلا مال روڈ پر، تو میں نے دیکھا کہ 5 فٹ 8 انچ کا چاند سڑک پہ چلا آ رہا تھا، تو میں دنگ رہ گیا، میں چاند بولتا ہوا دیکھ رہا ہوں، چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے۔ ادھر جب میں موڑا تو دیکھا کہ ادھر 5 فٹ 8 انچ کے 5 فٹ 9 انچ میں چلا آ رہا ہے۔ صاحب مجھے تو حیرت ہوئی، اور وہیں پر یہ غزل کا مطلب لکھا میں نے کہ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب۔ آپ نے فیصلہ بدلا تو نہیں ہے معراج بھائی؟ میرے پاس ایسے شعر ہیں کہ آپ فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ دوستو اس کی تکلیف، شعر کی تکلیف تھی کہ ایک میں اچھا شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، خدا کر کے آپ کے حافظے میں، آپ کے میموری میں، آپ کی یادداشت میں یہ میری 2 لائنیں رہ جائیں۔ میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، وہ سب پورا مطلب یہ کہ مکمل ہوتا ہے اور مجھے قیمت مل جائے۔ شعر پڑھ رہا ہوں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ لکھنؤ والوں شعر سن کے دکھائیں کہ پوچھتے کیا ہو، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں۔ پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے۔ وائنڈ اپ کر رہا ہوں، آخری اشعار ہے یہ کہ تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے تیری ہر بات محبت میں
گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے۔ یہاں سے شاعری سننا شروع کر دیں۔ دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے، آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ، چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر دیا۔ میں وہ دریا ہوں، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ یہ بھی غزل میں ایک شعر کا ایک پکش تھا، دوسرا پکش اور تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ شعر سننا یوگی جی، میں آپ کو شعر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر، غزل سننے والے جو بیٹھے ہیں ان کی نظر کرا، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر۔ تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے، آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے۔ شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا، دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیجیے گا۔ آتے جاتے ہیں کئی رنگ میرے چہرے پر، لوگ لیتے ہیں مزہ ذکر تمہارا کر کے، منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔